ایک لومڑی ایک چیل کی سہیلی بن گئی۔ دونوں میں اتنا پیار ہوا کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا۔ ایک دن لومڑی نے چیل سے کہا، کیوں نہ ہم پاس رہیں؟ پیٹ کی فکر میں اکثر مجھے گھر سے غائب رہنا پڑتا ہے۔ میرے بچے گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں اور میرا دھیان بچوں کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ کیوں نہ ہم یہیں کہیں پاس پاس ہی رہیں؟ کیوں نہ تم یہیں کہیں پاس ہی رہو؟ کم از کم میرے بچوں کا تو خیال رکھو گی۔ چیل نے لومڑی کی بات سے اتفاق کیا اور آخرکار کوشش کر کے رہائش کے لیے ایک پرانا پیڑ تلاش کیا جس کا تنا اندر سے کھوکھلا تھا، اس میں شگاف تھا۔ دونوں کو یہ جگہ پسند آئی۔ لومڑی اپنے بچوں کے ساتھ شگاف میں اور چیل نے پیڑ پر بسیرا کر لیا۔ کچھ عرصہ کے بعد لومڑی کی غیر موجودگی میں چیل جب اپنے گھونسلے میں بچوں کے ساتھ بھوکی بیٹھی تھی، اس نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے لومڑی کا ایک بچہ اٹھایا اور گھونسلے میں جا کر خود بھی کھایا اور اپنے بچوں کو بھی کھلایا۔ جب لومڑی واپس آئی تو وہ ایک بچہ غائب تھا۔ اس نے بچے کو ادھر ادھر بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چیل بھی دکھاوے کا افسوس کرتی رہی۔ دوسرے دن لومڑی جب جنگل میں پھر شکار کرنے چلی گئی اور واپس آئی تو ایک اور بچہ غائب پایا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، اس کا ایک اور بچہ غائب ہو گیا۔ چیل لومڑی کے سارے بچے کھا گئی۔ لومڑی کو چیل پر شک جو ہوا تھا وہ پختہ یقین میں بدل گیا کہ اس کے تمام بچے چیل ہی نے کھائے ہیں، مگر وہ چپ رہی، کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ ہر وقت روتی رہتی اور خدا سے فریاد کرتی رہتی کہ اے خدایا مجھے اڑنے کی طاقت عطا فرما تاکہ میں اپنے دوست نما دشمن چیل سے اپنا انتقام لے سکوں۔ خدا نے لومڑی کی التجا سن لی اور چیل پر اپنا قہر نازل کیا۔ ایک روز بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر چیل تلاشی روزی میں جنگل میں اڑی چلی جا رہی تھی کہ ایک جگہ دھواں اٹھتا دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف لپکی۔ دیکھا کچھ شکاری آگ جلا کر اپنا شکار ڈھونڈنے میں مصروف ہیں۔ چیل کا بھوک سے برا حال تھا، بچے بھی بہت بھوکے تھے، صبر نہ کر سکی، جھپٹا مارا اور کچھ گوشت اپنے پنجوں میں اچک کر گھونسلے میں لے آئی۔ ادھر بھونے ہوئے گوشت کے ساتھ کچھ چنگاریاں بھی چپکی ہوئی تھیں۔ گھونسلے میں بچھے ہوئے گھاس پھوس کے تنکوں کو آگ لگ گئی، گھونسلہ بھی جلنے لگا اور ادھر تیز تیز ہوا چلنے لگی۔ گھونسلے کی آگ نے اسے اتنی فرصت ہی نہ دی کہ چیل اپنا اور اپنے بچوں کا بچاؤ کر سکے۔ وہیں تڑپ تڑپ کر نیچے گرنے لگے۔ لومڑی نے چٹ سے اپنا بدلہ لے لیا اور انہیں چبا چبا کر کھا گئی۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے خود بھی اسی میں گر جاتا ہے۔ اس لیے سیانوں نے کہا ہے کہ برائی کرنے سے پہلے سوچ لیں کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ایک شکاری نے کنڈی میں گوشت کی بوٹی لگا کر دریا میں پھینکی۔ ایک مچھلی اسے کھانے دوڑی، وہیں ایک بڑی مچھلی نے اسے روکا اور نصیحت کی کہ اسے منہ نہ لگانا، اس کے اندر ایک چھپا ہوا کانٹا ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہا۔ بوٹی کھاتے ہی وہ کانٹا تیرے حلق میں چبھ جائے گا جو 1000 کوششوں کے بعد بھی نہیں نکلے گا۔ تیرے تڑپنے سے باہر بیٹھے شکاری کو اس باریک ڈوری سے خبر ہو جائے گی، تو تڑپے گی، وہ خوش ہوگا، اس باریک ڈور کے ذریعے تجھے باہر نکالے گا، چھری سے تیرے ٹکڑے کر دے گا، مرچ مسالہ لگا کر آگ پر ابلتے تیل میں تجھے پکائے گا۔ 10 انگلیوں والے انسان 32 دانتوں سے چبھا کر تجھے کھائیں گے، یہ تیرا انجام ہوگا۔ بڑی مچھلی یہ کہہ کر چلی گئی۔ چھوٹی مچھلی نے دریا میں ریسرچ شروع کر دی، نہ شکاری، نہ آگ، نہ کھولتا تیل، نہ مرچ مسالہ، نہ 10 انگلیوں اور 32 دانتوں والے انسان، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ چھوٹی مچھلی کہنے لگی، یہ بڑی مچھلی جاہل پتھر کے زمانے کی باتیں کرنے والی کوئی حقیقت نہیں، اس کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، میں نے خود ریسرچ کی ہے، اس کی بتائی ہوئی کسی بھی بات میں ذرا بھی سچائی نہیں ہے،
میرا ذاتی مشاہدہ ہے وہ ایسے ہی سنی سنائی نام نہاد غیب کی باتوں پر یقین کر بیٹھی ہے۔ اس ماڈرن سائنسی دور میں بھی پرانے فرسودہ نظریات لیے ہوئے ہیں، چنانچہ اس نے اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر بوٹی کو منہ میں ڈالا، کانٹا چبھا، مچھلی تڑپی، شکاری نے ڈور کھینچ کر باہر نکالا، آگے بڑی مچھلی کے بتائے ہوئے سارے حالات سامنے آ گئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے انسانوں کو موت کا کانٹا چبھنے کے بعد پیش ہونے والے غیب کے سارے حالات و واقعات تفصیل سے بتا دیے ہیں۔ بڑی مچھلی کی طرح کے عقل مند انسانوں نے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو مان کر زندگی گزارنی شروع کر دی۔ چھوٹی مچھلی والے نظریات رکھنے والے انبیاء کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کر اپنی ظاہری سوچ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ موت کا کانٹا چبھنے کے بعد سارے حالات سامنے آ جائیں گے۔ مچھلی پانی سے نکلی، واپس نہ گئی۔ انسان دنیا سے گیا، واپس کبھی نہیں آئے گا۔ بس یہی وقت ہے، اگر سمجھ گئے تو۔ یہی ہمارے لیے سبق ہے، مچھلی کی کہانی سے ملتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ پلیز یہ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ میری کہانی آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔